نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے اس مرتبہ شہادتوں کی بنیاد پر رمضان المبارک کا فیصلہ کر کے پوری قوم کو متحد کیا ہے، جس پر ہم مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین علامہ سید عبدالخبیر آزاد کو اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر جو اختلاف اور ابہام پایا جاتا تھا، انہوں نے شہادتوں کی بنیاد پر اور انہیں قبول کر کے ایک تاریخ ساز فیصلہ کر کے اس انتشار کے زمانے میں اور انتشار کے دور میں، جب کہ ملک اور بہت سارے مسائل کا شکار تھا، پوری قوم کو ایک روزے پر متحد کر دیا۔ لیکن انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ بعض نام نہاد اپنے آپ کو علماء کہلانے والے لوگ جو ان کے اس فیصلے پر بے جا تنقید کر رہے ہیں اور بے جا قوم کو شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا کر رہے ہیں، انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنا ایک مذہبی قد کاٹ رکھتے ہیں اور قد کاٹ رکھنے کے باوجود اور جان بوجھ کر ایک شیطانی کردار ادا کرتے ہوئے پوری قوم کو شکوک کے اندر مبتلا کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی چاند نظر نہیں آیا، دباؤ کے اندر فیصلہ کیا گیا ہے، دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے جی شک کا روزہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، تیسری طرف پھر یہ کہا جاتا ہے چلو جی روزہ رکھ لو لیکن نفلی روزے کی نیت کر لو۔ یعنی یہ ہے قوم کی عبادت کے اندر شک ڈال کر پوری قوم کو ایک اضطراب کے اندر مبتلا کرنا۔ بہرحال وہ جانیں، ان کی نیت جانیں۔ پوری قوم نے فرض روزے کی نیت کی ہے اور پوری قوم کو مرکزی رویت ہلال کمیٹی اور رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین جانشین امام الصلاطین علامہ سید عبدالخبیر آزاد کے فیصلے پر اعتماد ہے اور ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ ادوار کے اندر بھی اعتراضات ہوتے رہے، یہ سارے سلسلے چلتے آئے ہیں، لیکن اس مرتبہ انہوں نے ایک مثالی فیصلہ کر کے پوری قوم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، جو انہوں نے پوری قوم کو متحد اور متفق کیا ہے۔ میری گزارش ہے ان علماء کرام سے جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، قوم کے مقتدا اور پیشوا کہلاتے ہیں، مجھے انتہائی دکھ ہوا ثاقب رضا مصطفی صاحب جیسی علمی قد کاٹ رکھنے والی شخصیت کا بیان سن کر، اسی طرح قاری زوار صاحب کا، کہ وہ صرف فساد فی سبیل اللہ کا علم اٹھائے ہوئے پوری قوم کو اضطراب کی کیفیت کے اندر مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ میری ان حضرات سے گزارش ہے کہ فساد فی سبیل اللہ کا علم نیچے چھوڑیں، اتحاد اتفاق کی فضا قائم کریں۔ آپ تو مسالک کی بات کرتے ہیں، لیکن جو شخصیت اس وقت رویت ہلال کمیٹی کی چیئرمین ہیں علامہ سید عبدالخبیر آزاد صاحب، وہ تو اتحاد بین المسالک ہی نہیں بلکہ اتحاد بین المذاہب کا پرچم بھی اٹھائے ہوئے ہیں اور پوری قوم کو متحد اور متفق کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو بہت بڑا مقام عطا کیا ہے۔ باقی رہا یہ پیمانہ آپ کو کس نے دیا کہ آپ کسی کا علمی قد کاٹ ناپتے ہیں اور پھر بے جا الزامات لگا رہے ہیں جی فلاں کے پاس جعلی ڈگریاں ہیں، فلاں کے پاس یہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر ہم بھی چیلنج دیں گے، پھر آپ بھی مقابلے میں آئیں، پھر ہم بھی آئیں گے، تو یہ سلسلہ بڑے دور تک چلا جائے گا۔ اس لیے مہربانی فرما کر اپنی زبانوں کو لگام دیں اور برداشت کی اپنے اندر عادت ڈالیں اور پوری قوم کو اس اضطراب کی کیفیت سے نکالنے کی کوشش کریں، اتحاد اتفاق کا مظاہرہ کریں۔ اس وقت قوم ان اختلافات کی متحمل نہیں ہے کہ جن اختلافات کے اندر آپ ڈال رہے ہیں۔ گزشتہ سال آپ نے عید کے موقع پر بھی یہی کیا، اور جی عید کو بھی آپ نے شک کے اندر ڈالا، پھر آپ نے اعتکاف والے لوگوں کو بھی شک کے اندر ڈالا۔
اب آپ لیلۃ القدر اور باقی جتنے ایام ہیں ان کو شک کے اندر ڈال رہے ہیں اور پوری قوم کو شک کے اندر مبتلا کر کے ایک شیطانی کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں مرکزی روئے طلال کمیٹی پر مکمل اعتماد ہے، جس میں تمام مسالک کے لوگ ہیں، بریلوی مکتب فکر کے بھی، اہل حدیث مکتب فکر کے بھی، شیعہ حضرات بھی اور دیوبندی علماء کرام بھی، سارے حضرات وہاں پر، ان کی مقتدر شخصیات وہاں موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس محکمہ موسمیات کے اعلیٰ آفیسر وہاں موجود ہوتی ہیں، جن کے اسی طرح فلکیات کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، ان کے پاس آلات ہوتے ہیں۔ آپ کی مرضی یہ ہے کہ چاند آسمان سے اتار کر یا صحراؤں سے اٹھا کر لا کر وہ آپ کے جیب کے اندر گفٹ کے طور پر لایا جائے کہ حضرت صاحب یہ ہے چاند، اس کا آپ دیدار فرما لیں، گھر کے اندر آپ کو وہاں لے جا کر وہاں اس کا دیدار کرایا جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہوتا ہے، شہادتوں کی بنیاد پر عید بھی ہوتی ہے، روزہ بھی ہوتا ہے، سارے ایام اسی طرح شہادتوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ بہاولپور سے جب شہادتیں آئی ہیں، مردان سے شہادتیں آئی ہیں، پشاور سے شہادتیں آئی ہیں، باقی آپ خود یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ باقی کمیٹی جتنی زونل کمیٹیاں تھیں، ذیلی کمیٹیاں تھیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے ہمیں چاند نظر نہیں آیا۔ تو جہاں پر آلود تھا تو وہاں چاند مولانا عبدالخبیر آزاد نکال کے تو نہیں ان کے سامنے رکھ سکتے، جہاں پر آلود تھا وہاں نظر نہیں آیا، جہاں مطلع صاف تھا وہاں لوگوں نے دیکھ لیا، نظر آیا، اور وہ بھی آخر مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو آپ نے کیا یہ دباؤ کی رٹ لگا رکھی ہے اور قوم کو آپ تشویش کے اندر اور شک کے اندر مبتلا کر کے ان کی عبادات کو خراب کر رہے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا را یہ آپ کے منصب کے منافی ہیں، یہ باتیں، آپ کا بہت بڑا منصب، بہت بڑا مقام ہے، آپ قوم کے مذہبی پیشوا ہیں، مذہبی رہنما ہیں، لہٰذا قوم کو شک اور شکوک اور شبہات سے نکال کر ایک یقین کی فضا قائم کریں اور فساد فی سبیل اللہ کا علم نیچے رکھیں اور ان فضول قسم کے لایانی قسم کے اعتراضات چھوڑ دیں۔ ایسا اگر آپ کریں گے پھر باقی لوگوں کی زبانیں بھی کھلیں گی، پھر آپ پر بھی ایسی عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوں گی۔ باقی ہر آدمی جانتا ہے کون کس کا اعلی کار ہے اور کون کس طریقے پر کس انداز کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ساری دنیا سے یہ چیزیں پنہاں اور مخفی نہیں ہیں۔ تو بہرحال میری آپ سے گزارش ہے اور قوم سے بھی میری اپیل ہے کہ بالکل صحیح فیصلہ ہوا جو آج کے چاند نے یہ فیصلہ ثابت کر دیا ہے، اظہر من الشمس، وہ بالکل صاف سامنے نظر آ رہا تھا، ہر آدمی نے دیکھا ہے، ہر آدمی دیکھ رہا تھا، کمزور نظر والے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ کل کا چاند جو ہے وہ پہلی کا چاند تھا، آج دوسری کا چاند تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔